إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وقال عز من قائل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال عز من قائل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتعنا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حاضرین جمعہ، دین ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رب کریم کی بڑائی، بزرگی، اس کی حمد و ثنا کے بعد جو لائق و زیبا اور سارے جہاں کا پالن ہار ہے، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ خطبہ جمعہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا، آج انشاءاللہ اس سلسلے کو روک کر اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، حالات حاضرہ اور آج کے اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ اہم، ہر شخص کی زبان پہ دنیا کے اندر کونے کونے میں جو مدعا اٹھا ہے کہ حجاب کی عظمت اور اس کے چیلنجز۔ حجاب، یہ پردہ، یہ کوئی کسی قوم کی مخالفت کا یہ ہمارا مدعا نہیں، حجاب یہ کسی ذات یا کسی برادری کی مخالفت میں یا کبھی کسی قوم کی مخالفت میں ہمارا یہ حجاب، یہ آج کا حجاب نہیں،
بلکہ اللہ رب العزت کی شریعت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ اس وقت سے یہ چل آ رہا ہے۔ کوئی یہ آج کا وقت نہیں کہ جس وقت کے اندر ہمارے اندر اختلاف و انتشار کی بنیاد پر کچھ کڑی کو رکھا جائے اور جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ کسی قوم کی مخالفت پر ہے۔ ہاں، اگر کسی قوم کی مخالفت کی بنیاد پر یا جس کے اندر جس خواتین یا جس مسلمہ کے اندر اگر اس کے اندر یہ تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں دوسری قوم کی مخالفت کی بنیاد پر میں اس کو اپناؤں گی، اور اس کے اندر یہ تصور اور یہ احساس نہ پیدا ہو کہ اس کو اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تعلیم نظام بنا کر اتارا ہے، اگر اس وقت اس حیثیت سے اگر استعمال ہوتا ہے تو یقیناً اس کا ثواب بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے، اور اس کے اندر انسانی زندگی کے اندر تحفظ بھی ہے، اور انسانی زندگی کے اندر خاتون اسلام کے لیے، بلکہ خاتون اسلام کے نہیں ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اگر یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر آج اگر ہمارے اپنے ملک کا جائزہ لیا جائے، قرآن کے خلاف سازش، اسلام کے خلاف سازش، مسلمانوں کے خلاف سازش، یہ طرح طرح کی سازشوں کے شکار ہم ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی احساس کیا کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کی باتیں، لمحہ لمحہ کبھی کوئی مدعا اٹھایا جائے، کبھی بابری مسجد کا اٹھایا جائے، کبھی طلاق ثلاثہ اٹھایا جائے، کبھی مسجد کے اندر عورتوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے، کبھی نقاب حجاب پر پابندی لگائی جائے، کرناٹک کی سرزمین پر ابھی جو ایک نیا مدعا اٹھا ہے، ہفتے 10 دن کی بات ہے، آخر اس کی ذمہ دار کون ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ذرا اپنے ذہن کے اندر ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایسی شریعت اسلامیہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور اگر مسلمان اگر ان شریعت اسلامیہ پر کامل عمل کرنے والا بن جائے، اللہ کی قسم کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں پیدا۔ کیوں؟ ان کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں، ان کی زبان سے کہاوتیں نکلتی ہیں کہ کہاں سارے مسلمان پردہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا پردے کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بتایا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں اور تمام مومنہ عورتوں کو کہیے کہ وہ حجاب کی پابندی کریں، وہ پردہ کریں، اور اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ بتلایا ہے۔ کیا اس کا فائدہ ہے؟ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ جو گلی کوچوں میں، چوراہوں میں، اڈوں میں یا پارکوں میں یا گارڈنوں میں بیٹھ کر جو ایک نامحرم مرد جو بیٹھ کر جو ایسی مسلمان عورتوں پر یا ایسی بچیوں پر یا ایسی بہن بیٹیوں پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا یہ پردہ ان کی شناخت سے ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو اس برائی سے بچائے گا۔ شرط ہے پہلے ہم اس کو اپنائیں۔ تو آج پردے کی بات ہو رہی ہے کہ سارے مسلمان عورتیں کہاں پردہ لگاتی ہیں، تو یہ چیز ضروری نہیں ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ڈائریکٹلی کہا اللہ رب العالمین نے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، آپ مومنہ عورتوں، اپنی بیویوں، اپنی بچیوں کو، تمام مومنہ عورتوں کہیے کہ وہ حجاب کی پابندی کریں۔ آخر یہ ہمارے اندر یہ کمی کیوں پائی جاتی ہے؟ اگر ان لوگوں نے کہا کہ یہ حجاب کی پابندی، یہ حجاب ہمارے ملک کے اندر، یہ ہمارے سنویدھان کے اندر نہیں چلتا، کیسے نہیں چلتا؟ آپ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، آپ کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہے جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یقیناً کچھ ایسے ہمارے اس سماج کے اندر، ہمارے اس سوسائٹی کے اندر کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے حضرت مطعم بن عدی اور حضرت چچا ابو طالب جیسے تھے، آج ہمارے سماج کے اندر بھی ایسے ہمارے غیر مسلم بھائی موجود ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے اور اس کے سپورٹ میں انہوں نے بیان دیا ہے۔ تو جب تک یہ ہماری ذمہ داری، ہم پردے کا تصور اور پردے کا اسلامی جو تصور ہے وہ ہمارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا،
دنیا کی نگاہیں، دنیا کی زبانیں، دنیا کے تانے، دنیا کی سازشیں اور دنیا کے برے منصوبے اور برے برے ایجنڈے ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جب یہ تعلیمات شرعیہ دی ہے، جب یہ تعلیمات نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر سکھلایا ہے، تو ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آج پردے کی بات ہو رہی ہے، کل کوئی آواز اٹھانے والے آواز اٹھائیں گے کہ مسجد اتنی بڑی ہے، 10 نمازی آتے ہیں، پورے مسلمان کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، اپنے اندر، اپنے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کرو کہ جب تک تم اللہ رب العالمین کی شریعت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا وتیرہ تمہاری زندگی کے اندر عملی طور پر اگر نہیں ہوتا، ہم نے کن کو سکھایا ہے؟ ہم نے غیروں کو سکھایا ہے اپنی بے عملی کی بنیاد پر۔ ہم نے وہ طریقہ، ہم نے بولنے کا وہ سلیقہ اور ہم نے ان کو بولنے کا یہ موقع کس نے دیا ہے؟ موقع ہم نے دیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ بے عملی ہماری ان کے سامنے جو ظاہر ہوتی ہے، انہیں ہمیں اس کتاب کا مطالعہ یا ہماری تعلیم کا انہیں علم نہیں ہے، لیکن ان کو ہماری بے عملی کا تو علم ہے۔ جس قدر سے مسلمان بے عملی کا شکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت اسلامیہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے، اتنا ہی اللہ رب العالمین کی مدد تم سے اٹھتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم مدد چاہتے ہو رب العالمین سے تو تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے کلام پر عمل کرنا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں سنت کے متوالے کی طور پر نافذ کرنا ہوگا، اور ہماری زندگی میں شب و روز، صبح و شام ہماری زندگی میں صحابہ کرام کے آثار جب ظاہر ہوں گے، اس وقت اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی ایسے موقع پر جب کسی کو نصیحت اور کسی کو وصیت کرتے تو آپ کی تعلیمات عظیمہ بھی یہی ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم نے کہاں شریعت اسلامیہ کی حفاظت کری ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں صرف ہم نے دنیا گزارنے کے لیے، ہم نے دنیا کمانے کے لیے، اور ایک دور ایسا آئے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آپ کی لسان مقدس سے، آپ کی ان پاک زبان سے نکلنے والے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک مومن صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہو جائے گا، اور حد تو یہاں تک گزر جائے گی کہ لوگ قبرستان کی طرف سے گزریں گے اور گزرتے وقت ان کی زبان سے بات نکلے گی، یا لیت مکانی ہادا، یا لیت مکانی ہادا۔ فتنوں کا دور اور فتنوں کے اس پرفتن ماحول میں انسان اپنے آپ کو اتنا لاچار بے بس سمجھے گا کہ میرا اب اس زمین پر جینا ہی بیکار ہے، میں اس زمین پر جینا ہی نہیں چاہتا۔ وہ یہی کہے گا، یا لیت مکانی ہاذا، کاش کی اس قبر کے اندر میں موجود ہوتا۔ فتنوں کے سرزمین پر، فتنوں کے دور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر وہ تعلیمات عظیمہ دی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ کی مدد دو طریقوں سے آئے گی، اللہ رب العالمین کی مدد، اور وہ دونوں طریقہ ہم سے خالی ہے۔ ان دونوں طریقوں سے ہم نے اپنے آپ کو خالی چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کا کیس کورٹ کچہری سے آپ نہیں جیت سکتے۔ اگر آپ کو جیتنا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اور کتنی ایسی مثالیں تاریخ کے اندر، کتنے ایسے اوراق موجود ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف، ساری دنیا کے دشمن ایک طرف، اور چند نام و نہاد اللہ کے بندے ایک طرف، اور اللہ نے ان کی مقدر میں وہ فتح یابی لکھی اور وہ غلبہ لکھا کہ ساری دنیا نے اپنی زبان پر لانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے اندر صبر، تحمل، قوت برداشت اور اللہ رب العالمین کی عبادت، نماز کو اپنی زندگی میں جب تک ہم نافذ نہیں کریں گے، ہم لاکھ تعداد میں ہو جائیں، لاکھ ہمارے پاس ہتھیار ہو جائے، لاکھ کثرت تعداد ہو جائے، کثرت تعداد میں، اسلحے میں، شور شرابے میں کبھی کوئی قوم فتح یابی نہیں پائی ہے۔ یاد رکھنا، اگر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنی جنگیں آپ نے کی ہیں، کبھی آپ نے تعداد کی بنیاد پر، اسلحوں کی بنیاد پر آپ نے نہیں کی، آپ نے استقامت کی بنیاد پر کی ہے، جو اللہ رب العالمین نے کہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے، اور یہ پردے کے خلاف
یہ حجاب کے خلاف کوئی یہ آج نئی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ہی شیطان الرجیم اور شیطان اللعین کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی آدم، صرف مومنہ عورتوں کو اللہ نے نہیں مخاطب کیا، اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ یہ نقاب، یہ حجاب صرف مومنہ عورتوں پر نہیں، ساری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کبھی شیطان تمہیں ایسی مصیبت میں نہ ڈالے، شیطان کبھی تمہیں ایسے بہکاوے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے بنی آدم، یہ شیطان رجیم یہ اتنا ملعون ہے اور اتنا لعین ہے کہ یہ تمہارے باپ اور تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا اپنے اس شیطان کام کی بنیاد پر، اور یہ شیطان وہی ایجنڈا زمین پر لے کر آیا ہے۔ یہ شیطان جو ایجنڈا جنت کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ کھیلا، لینزع عنہما لباسہما، اور اس نے چاہا کہ ان دونوں لوگوں کو برہنہ کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، اور لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ آپس میں بے ننگے بدن ایک دوسرے کو دیکھیں۔ یہ شیطان کی چال یہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تم شیطان کے بہکاوے، شیطان کے وسوسے میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تم آگاہ رکھنا، بچا رکھنا، کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ جب انسانیت کی جب شروعات ہوئی ہے، انسانیت کو اللہ نے جب دنیا کے اندر بھیجنے کی جب اللہ نے پلاننگ کی ہے، اس وقت سے یہ ایجنڈا اور یہ اس کی ناپاک سازشیں اور یہ اس کا منکر فریب یہ اسی وقت سے چلا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے، ہم نے تصور پیدا کیا اپنی زندگی کے اندر کہ یہ حجاب، یہ نقاب، یہ ہمارا پردہ یہ کس کے تعلق سے ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغام ہے، اور یہ شیطان اپنا وہی ایجنڈا اس زمین پر لے کر آیا کہ زمین کے اندر انسانوں کے اوپر اور یہ پوری انسانیت کو ننگا اور ان کو برہنہ پر دیکھنا وہ پسند کرتا ہے، تاکہ رب کی بنائی ہوئی جنت سے جیسے تمہارے ابا جد امجد حضرت حوا، حضرت آدم حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، تمہیں بھی اس جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی سازش ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے، اور اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو ہم بھی اس کے شکار ہوں گے، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس عظیم جنت اور اس نعمت والی جنت اور اس برکت والی جنت جس کو اللہ رب العالمین نے کہا اعدت للمتقین، ہم نے جنت کو متقیوں کے لیے بنایا ہے، تو کہاں ہم اس جنت کے حقدار ہوں گے؟ ہم اس جنت کو کیسے حاصل کر لیں گے؟ اس کا یہ ایجنڈا، اس کی یہ چال، اس کی یہ مکاریاں یہ دنیا کے اندر، یہ اس دنیا کے اندر، اور آج دنیا ایسی عورتوں کو بڑا اعلیٰ اسٹیج دیتی ہے جو اپنے زندگی کے اندر ننگا پن، برہنہ پر، یا جتنی بھی لباس کم جو عورت پہنتی ہے دنیا اس کو بڑا اونچا لباس دیتی ہے، بڑا اونچا اسٹیج دیتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے، آپ سے زبان سے نکلنے ہوئی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صنفان من اہل النار، صنفان من اہل النار لم ارہما، میں اپنی امت کے فیوچر میں، مستقبل میں آنے والے ایام میں اپنی امت کے دو جہنمیوں کو جانتا ہوں، جو دو قسم کے جہنمی ہوں گے، میں نے انہیں دیکھا نہیں لیکن نشانی بتا دیتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مقدس سے وہ نشانی ہمیں بتلائی ہے، اور اس نشانی کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں وہ کیا نشانی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، پہلی نشانی میری امت کے فیوچر میں پیدا ہونے والے جہنمی وہ لوگ ہوں گے جو ظالم حکمراں ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں ایک کوڑا یا ڈنڈا نما کچھ چیز ہوگا اور لوگوں کو اس سے ماریں گے، اور اس سے شراح حدیث نے، محدثین کرام نے اس حدیث کے اندر یہی جملہ کہا کہ وہ ظالم حکمراں، وہ ظالم بادشاہ، وہ ظالم پردھان منتری، وہ کسی ملک کا بھی ہو، اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بتایا، وَنِسَاءٌ، عورت، کاسیات، عاریات، مائلات، ممیلات، میری امت کی وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور وہ اپنے لباس کو پہن کے باوجود بھی وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر
برہنگی، عریانیت، فحاشیت، بے پردگی پیدا کریں گی، اور آج وہ ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ ہم سے زیادہ آپ دیکھنے والے ہو، آپ جاننے والے ہو۔ ہاں، پارکوں میں چلے جاؤ ہماری بہنیں، پارکوں میں چلے جاؤ ہماری بہنیں، اسکوٹیوں میں چلے جاؤ ہماری بہنیں، میدانوں فیلڈ میں چلے جاؤ ہماری بہنیں، جس فیلڈ میں آپ جاؤ گے ہماری بہنیں ملیں گی تو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو جملہ بے پردگی اور عریانیت کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، کہ بے شک وہ عورت اپنے جسم کے اندر، اپنے جسم پر پورا لباس تو پہن رکھی ہے، لیکن کہیں اس کے جسم کا کوئی اعضا ظاہر ہے۔ اگر ایک عورت، ایک خاتون اگر وہ سوچتی ہے کہ میں اپنے چہرے پر اسکارف لگا لیتی ہوں اور نقاب نہیں لگاتی، پورے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوتے ہیں، پورے جسم کے اس کے کپڑے، اس کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی ان بے پردگی اور اس بے برہنگی کے اندر وہ بھی پائی جائے گی۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، اور وہ عورت جو سراپا سر سے لے کر پیر تک لباس تو پہنی ہے، لیکن ایسی لباس اس کے جسم پر ہے، ایسا کپڑا اس کے جسم پر ہے کہ اس کے جسم کی خد و خال دکھائی دے رہی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں قبیلہ بنو تمیم سے کچھ عورتیں آئی تھیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر ہم وہ تعلیمات رکھیں تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور آپ کے ماننے والی صحابیات نے کر کے دکھایا، پہلے ہم اس میں آگے تو آئیں۔ دنیا کی کیا مجال کہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گی یا آنکھیں دکھائیں گی، پہلے ہم اپنے آپ کو تو اس پہ نافذ کریں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا قبیلہ بنو تمیم کی ایک عورت جس کا لباس سر سے لے کر پیر تک تو تھا، لیکن ہلکا لباس تھا، جسم نہیں دکھ رہا تھا، ہلکا لباس تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج سے یہ لباس پہن کر یہاں مت آنا، یہ لباس پہن کر آج سے تم یہاں مت آنا، اور قربان جاؤ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ، نبی کی لخت جگر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کا کچھ مال آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور انہوں نے کہا، اے ابا جان، میرے جسم پر اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں سر کو ڈھکوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کو ڈھکوں تو سر کھل جاتا ہے، اور اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ میں چکیاں چلاتے چلاتے چھالے پڑ گئے ہیں، میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اے ابا جان، اگر غلاموں کو تقسیم کرتے وقت اگر میرے حصے میں کوئی غلام آئے گا تو مجھے دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف کا ترازو، وہ انصاف کا پہلو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی رکھا اور کہا، اے بیٹی صبر کر اور یہ اذکار پڑھ لیا کر، اللہ تیری مدد کر دے گا۔ مسلمانوں قربان جاؤ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ عورتیں جن کو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بڑا باریک ریشم قرار دیا ہے، اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا ایک عظیم خزانہ ہے، دنیا ایک سب سے عظیم خزانہ ہے، اور اس خزانے کی سب سے عظیم نعمت ہے المرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت، ایک نیک صالحہ عورت۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم عورت ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھابھی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، اگر وہ نیک صالحہ ہے تو انہی عورتوں کے تعلق سے اور انہی عورتوں کی خدمات سے انبیاء کرام نے انبیاء کرام نے ان سے پرورش حاصل کی ہے، اور انبیاء کرام کو انہوں نے جنم دیا ہے۔ انبیاء کرام کی تربیت، انبیاء کرام کی پرورش انہی خاتون نے کیا ہے، اور انہی خاتون کی نیک صالحیت کی بنیاد پر آج اگر منبر رسول پر اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ جو اللہ رب العالمین نے نیک صالحہ بنا کر اور ان کے بطن سے ایک عظیم ایک محمد بن اسماعیل جن کو اللہ رب العالمین نے بخاری جو صحیح بخاری جو لکھنے والے ہیں، ایسی بھی عورتیں اس دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں جو اپنے بچوں کو پاک دامنی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ ماحول بناتی ہیں۔ کیا ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھر کے اندر کیا ایسی تربیت ہے، ایسی تعلیم ہے؟ اگر بیٹی نماز پڑھتی ہے تو ماں نہیں پڑھتی ہے، اگر ماں پڑھتی ہے تو بہو نہیں پڑھتی ہے،
اور بہو پڑھتی ہے تو ہماری بہنیں نہیں پڑھتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں، اگر ہماری زندگی کے اندر اگر یہ تعلیمات عظیمہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کے وقت تھی، اگر وہی ہماری زندگی کے اندر نافذ ہوگی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. اللہ رب العالمین نے کہا اے مردوں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اس سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور اسی آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مومنہ عورتوں، تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک صحابی ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ نابینا ہیں. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میمونہ، اگر ام مکتوم تمہیں نہیں دیکھ سکتے تو تم تو ام مکتوم کو دیکھتی ہو. کیا یہ تصور ہمارے اندر ہے، ہمارے گھر کے اندر ہے؟ چچا کا لڑکا گھر میں آیا، ہماری بہن بیٹی، ہماری بھابھی یا ہمارے گھر کے اندر وہ عورتیں جو بے پردگی سے ہیں، دیور سے پردہ ہے، چچا زاد بھائیوں سے پردہ ہے، خالہ زاد بھائیوں سے پردہ ہے، اور تمہارے گھر کے اندر ان دوستوں، تمہارے جو بھائی ہیں اور تمہارے بھائیوں کے آنے والے دوستوں کو ایسا ماحول اور ایسا سماج، ایسا معاشرہ ہے کہ آئے ہیں بھائی کے دوست، بہن لا کر چائے پیش کر رہی ہے، آئی ہیں بہنیں کی سہیلیاں اور بھائی لا کر کچھ سامان ان سے دے رہا ہے، ان سے ہنسی مذاق کر رہا ہے. یہ پردے کا تصور ہے، یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اسی عورت کے تعلق سے پوری کی پوری سورت نازل کر دی. اور اگر مسلمان آج اگر 3 سورتوں کو پڑھ لے، 3 سورت قرآن مقدس کی 3 سورت کو پڑھ لے، اللہ کی قسم اگر عملی طور پر اس پر عمل کر لے، دنیا کی اوقات کیا ہے کہ دنیا نگاہیں اٹھا کر تمہیں دیکھے گی. سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ طلاق اگر آپ پڑھ لیتے ہو، اللہ کی قسم دنیا کے اندر طلاق کے معاملے بھی ختم ہوں گے اور بے پردگی کا یہ لحاظ جو ختم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. شرط ہے پہلے پڑھو. تو اللہ رب العالمین نے پردے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو حکم دیا، اے مومنہ عورتوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے مومنہ عورتوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تم اپنے گھروں میں چمٹی رہو اور تم دور جاہلیت کی طرح تم بے پردگی ہو کر تم باہر سے مت نکلو. جیسے دور جاہلیت کے اندر کچھ ایسے امور پائے جاتے تھے جو برہنگی، عریانیت، فحاشیت جو ساری دنیا کے اندر جو موجود تھی، اللہ رب العالمین نے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ برہنگی، یہ عریانیت کا خاتمہ کیا. اور یہ اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہوا تھا، کون سا ظلم؟ بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک عورت پیدا ہوتی تھی، عورت کے نام سے لوگ گھن محسوس کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس بچی سے، اس عورت سے، اس خاتون سے پوچھا جائے گا حشر کی عدالت میں کہ اے بچی بتا، تیرے باپ نے تجھے کیوں زندہ درگور کیا، تیرے بڑے بھائی نے تجھے زندہ درگور کیوں کیا، اور تیرے گھر کے خاندان، رشتہ دار، احباب نے کیوں تجھے زندہ درگور کیا. اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کیا تیرا جرم تھا جس کی بنیاد پر تجھے قتل کر دیا گیا یا زندہ درگور کر دیا گیا. یہ کرم ہے اللہ کا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے عورت کو وہ مقام دیا جو ساری انسانیت کے کسی مذاہب میں وہ مقام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور حضرت ابو انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اونٹنی پر ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، اونٹنی کو دوڑاتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا انجشہ، یا انجشہ، اے انجشہ آرام سے جاؤ، آرام سے اونٹنی کو لے جاؤ، اس پر ایک باریک بھی، ایک جواہر اور ایک ہیرا بیٹھا ہے. کیا مطلب ہے؟ عورت کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے لوگو عورت کے تعلق سے، اپنے گھر خاندان کے تعلق سے سن لو، میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے. اور وہ مرد اور وہ مسلمان اور وہ شوہر، وہ باپ،
اتنا ناکارہ ہو سکتا ہے جس کی بیوی اس سے نفرت کرتی ہو اور جس کے ماں باپ اس مرد سے نفرت کرتے ہو، اس گھر کے اندر کیسا اسلامی ماحول ہے؟ جس گھر کے اندر یہ تصور ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بسا اوقات کبھی آپ کو دوڑ کے لیے لے جایا کرتے تھے، کبھی آپ آگے ہو جاتے، کبھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہو جاتی، یہ تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ اپنے انتقال کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے لوگو، میں دنیا کے اندر میں نے کبھی کسی غیر مرد کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا، اور میں وصیت کرتی ہوں اگر میں مر جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفنانا، کہ شاید کفن کے اوپر سے بھی جب کفن باندھ دیا جائے اور میرے جسم کی ہیئت اور میرے جسم کی خد و خال کہیں لوگوں کی نگاہوں پہ نہ آ جائے، اور میں مرنے کے بعد بھی پسند کرتی ہوں کہ مجھے پردے میں لے جایا جائے۔ بتاؤ اللہ اکبر، کیا تصور پردے کا! اور آج ہمارے گھر کے اندر کیا پردہ ہے، ہمیں اس سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرناٹک کی سرزمین پر ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو لڑ رہی ہیں اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اس پر ثابت قدم رہی ہیں، جس پر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی ہے کہ پڑھائی بھی کروں گی اور اپنے حجاب میں بھی رہوں گی، اپنے شریعت میں بھی رہوں گی، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ان بچیوں کی مدد فرمائے۔ یقیناً ان کی مدد آئے گی، لیکن قوم کے رہنما، قوم کے بڑے بڑے سپہ سالار اور قوم کے بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشوران بننے والے، کیا کوئی 5 لاکھ کا انعام کر دینے سے وہ اپنا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ادا کر سکتا۔ تم اپنی شادیوں میں کروڑوں کروڑ خرچ کرتے ہو، تم اپنے جلسوں و جلوس میں تم کروڑوں کروڑ خرچ کرتے ہو، اور تم اپنے مجالس میں بے انتہا اور بلا حساب و کتاب مال و دولت خرچ کرتے ہو۔ کیا کبھی تمہارے دماغ کے اندر یہ تصور پیدا ہوا کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا کالج یا ایسی یونیورسٹی بنائیں جس کے اندر حجاب کی کوئی پابندی نہیں، وہ بے آزادی سے اور وہ آزادی کے ساتھ وہ جا کر اپنے اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں؟ انعام کا اعلان کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ لاکھ کروڑوں انعام کر دو، لیکن ان کے اوپر تو وہی مصیبت ہے۔ آج اگر اپنی آنکھیں ہم کھولیں، بڑے بڑے دانشوراں اور جو ہمارے بڑے بڑے رہنما بنتے ہیں، جو اپنے آپ میں جو ہماری قوم کے ہیں، ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے قوم کی بات کر رہے ہیں، ہماری قوم کے اندر بھی بڑے بڑے رہنما ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اختلاف و انتشار اور آپسی جو مسلکی مکتبی جو اختلاف ہے، اس کو کنارے کر کے اللہ کا واسطہ ہے اتحاد پیدا کر لو، اور اتحاد پیدا کر کے کوئی ایک ایسی یونیورسٹی بناؤ جو دلی کی سرزمین پر جیسے جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، لکھنؤ کے اندر خواجہ معین الدین چشتی، ایسی یونیورسٹیاں بتلاؤ جس کے اندر ہماری بچیاں تعلیم بھی حاصل کریں اور ہماری بچیاں حجاب کے اندر بھی رہیں۔ یہ وقت ہے آج ہمارے اندر۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے جس قوم کے اندر اتنے بڑے بڑے مال و دولت والے ہوں کہ جو اپنے علاقوں کو اتنا سیر و سیراب کر سکتے ہیں، کیا اپنی قوم کی آنے والی فیوچر میں، مستقبل میں اپنی بچیوں کے لیے انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا؟ اور اگر یہ قدم نہیں اٹھاتے تو سن لو، اللہ رب العالمین تمہاری خاطر تواضع کے لیے اور تمہارے انتظام و انصرام کے لیے اللہ نے دوسرا مرحلہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے دوسرا مرحلہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ کیسے؟ حشر کی عدالت قائم ہوگی، حشر کی عدالت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے سارے بندے کھڑے ہوں گے، اور ایک ایک بندے سے جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہیں دے لے گا، اس وقت تک حشر کی عدالت میں اس کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے، اس کے ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور وہ 5 سوالات میں 2 سوال یہ بھی ہوگا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے دولت کہاں سے اکٹھا کی ہے اور تو نے دولت کو لٹائی کہاں پر ہے؟ اللہ جب سوال کر لے گا تو جو مسلمان جو جا کر بار کے اندر اور جو لہو لعب کے اندر اور جو اپنی شادیوں کے اندر جو اسراف تبذیر کر کے جو اتنے اخراجات کرتے ہو، اس کا بھی حساب رب کے سامنے دینا پڑے گا کہ جہاں پر حق تھا وہاں تم نے تو خرچ نہیں کیا، جہاں پر اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا وہاں پر تم نے بلا حساب و کتاب خرچ کیا ہے۔ ایک ایک پائی کا اللہ حساب لے گا۔ پردے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ یہ پردہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ مخلوط تعلیم نظام
جہاں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، چاہے ہماری قوم کی بچیاں ہوں چاہے ہمارے قوم کے بچے ہوں، اختلاط تعلیم نظام بے پردگی سے علماء کرام کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ علماء کرام نے اس بات پر یہ متفقہ فیصلہ دیا ہے، جس اسکول کالج کے اندر اختلاط تعلیم نظام ہو، ایک ہی کلاس کے اندر مرد بھی اور عورتیں بھی اور عورت بلا حجاب کے بیٹھے، ایسی تعلیم جائز اور ایسی تعلیم درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا اصول اللہ نے قرآن کے اندر بتلایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اس نگاہ نیچی رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ان نگاہ نیچی رکھنے سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور سب سے پہلے جو زنا کا جو شعور اور زنا کا جو سب سے پہلا دروازہ جو کھلتا ہے وہ آنکھ سے کھلتا ہے۔ آنکھ سے آنکھ لڑی، بات ہو گئی، عشق و محبت کا چرچا ہوا۔ آج ہمارے کالجوں اور ہمارے یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے بچے یا ہماری بچیاں اگر کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن عشق و محبت کا سبق سب سے پہلے سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، اختلاط تعلیم نظام۔ اختلاط تعلیم نظام نہیں سمجھ میں آیا نا؟ ایک کلاس کے اندر جہاں کیپیسٹی ہے 40 بچوں کی بیٹھنے کی، وہاں 20 بچے بیٹھ رہے ہیں، 20 بچیاں بیٹھ رہی ہیں اور بلا پردے میں بیٹھ رہی ہیں۔ یہ اختلاط تعلیم نظام ہے اور یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، شریعت اسلامیہ میں کچھ ایسی مجبوریاں ہیں، کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جن کا وہ بھی اللہ رب العالمین نے سولوشن بتایا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے گفتگو کرنے کا انداز بھی بتایا ہے کہ جب کبھی گھر کے اندر یا باہر کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے، غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اللہ رب العالمین نے تو عورت کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے انتقال تک کا پورا اصول و ضابطہ بتا دیا اللہ نے کہ تمہیں رہنا کیسے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اے مومنہ عورتوں، تم اپنی زندگی کے اندر اور تمہاری چال کس طریقے سے ہونی چاہیے، تمہاری چال اس طریقے سے ہونی چاہیے، وَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ تمہاری چال ایسی ہونی چاہیے کہ تم اپنے پاؤں کے اندر ایسی جوتیاں یا ایسی چپلیں مت پہنو جن کی کھٹ کھٹ کی آواز آئے، اور تمہارے زیور بھی ایسے زیور ہوں جن زیور کے اندر چھن چھن کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ جب اسلام یہاں تک تعلیم دے رہا ہے تو کپڑے کے کیا تصور ہے؟ کپڑے کے تصور کیا ہے؟ اور کپڑے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، یرید اللہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نافذ کرنے کے بعد تمہیں کہتا ہے تم گھروں میں چمٹی رہو، اور گھر میں رہو تو کرو کیا؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اور اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے دنیا کی ساری ناپاکیوں سے تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ یہ پردے کا تصور ہے، یہ پردے کا حکم ہے۔ اور اس پردے کے تصور میں کیا ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ہے؟ ہم کرناٹکا کی سرزمین پر جس ہماری بہن نے، جس ہماری بیٹی نے وہ اپنے جذبات کا، جس نے اتنا دنیا والوں کے سامنے وہ 40 نہتوں اور 40 گنڈوں اور ان برے بدماش لوگوں کے سامنے اگر اس نے اپنے دل کے اندر اگر ایک تصور پیدا کیا تھا، تو مسلمانوں تم بھی اپنے دل کے اندر وہی پیدا کرو کہ اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ تم اپنے آپ کو پنجگانہ نمازی اپنے آپ کو تو بنا لو، اور اپنے آپ کو جب تم نمازی بنا لو گے تو اللہ رب العالمین نے اس کا آسان طریقہ بتایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، صبر بھی کرو۔ اور اس نے صبر سے کام لیا، نہ گالی گلوچ کی بات کی، ساری دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا پر ساری دنیا نے دیکھا، نہ اس نے گالی گلوچ کی، نہ اس نے بات کی۔ مسکان جیسی بچی نے اس نے صرف اگر بھروسہ کیا تو رب کی ذات پر بھروسہ کیا کہ اے اللہ تو ہی ہے میری حفاظت کرنے والا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ یہ دنیا کی ان عورتوں کے لیے سبق ہے، ان عورتوں کے لیے نصیحت ہے جو ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو ٹک ٹاک پر بیٹھ کر جو ناچ گانا کرتی ہیں، جسم پر تو سارا لباس ہے لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے۔ جس عورت کے اوپر یہ 3 طریقے کے لباس ہوں وہ لباس نہیں ہے، اس کے اندر برہنگی ہو۔ کوئی اگر اسکرٹ پہن کر اسکارف لگا لیتی ہے یہ حجاب میں ہے نہیں، بے پردگی میں ہے۔ کوئی سر سے لے کر پیر تک کپڑا پہنتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ممیلات، اگر کوئی سر سے لے کر پیر تک کپڑا پہنتی ہے
اور اس کے کپڑے پہننے سے اس کے جسم کے کچھ حصے ظاہر ہوتے ہیں، وہ بھی ان برہنگی عورت میں سے ہے، اور جو سر سے لے کر پیر تک پورا مضبوط جاڑا کپڑا پہنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے کے اندر وہ ٹائٹ ہے جس ٹائٹ کے لحاظ سے اس کے جسم کے سارے خد و خال اور سارے اعضاء ظاہر ہو جائیں، تو ایسا پردہ نہیں، پردہ وہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو اس تعلیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اس پردے کے اندر جو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، اس کے اندر کون سا تصور پیدا ہوتا ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اٹھائی اور سر سے لے کر پیر تک ڈھک لیے، ایک آنکھ کھول کر کہا اس آیت کے اندر یہ مفہوم ہے، یہ تصور ہے۔ پردے کا تصور ایک عورت کے زیور سے لے کر ایک عورت کے زیور سے لے کر بال سے لے کر دونوں کان سے لے کر سارا کا سارا چہرہ چھپا ہو، اور اس کی آنکھیں صرف ظاہر ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہمیں ایسی ایسی تعلیمات دے کر گئی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا قرآن کا اسلوب ہے، کیا قرآن کا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کے گھر میں رہنے کا اصول بتایا، عورت کو کس طریقے سے چلنا ہے اللہ نے یہ بتایا، عورت کو کس طریقے سے اپنے آپ کو چھپانا ہے کس طریقے سے بتایا، عورت کو کس طریقے سے غیر مرد سے گفتگو کرنا ہے یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اللہ نے کہا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، بے شک تم اپنی بات کے اندر جب کبھی مجبوری میں کسی غیر مرد کے سامنے بات کرنی پڑ جائے، اپنی بات میں نرمی اور لچک پیدا مت کرنا، تم مضبوطی سے اس بات کرنا اس سے، اور جب کبھی کسی غیر عورت کے سامنے یا کبھی کوئی غیر مرد کے سامنے کسی عورت کو اگر کچھ خریدنا پڑے تو وہ کس طریقے سے خرید و فروخت کرے، لین دین کرے، کچھ معاملات کرے، کیسے کرے، اللہ نے وہ بھی تعلیمات دی۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ جب تم کبھی کسی سے کچھ بات کرو، کوئی غیر محرم عورت ہو یا کوئی غیر محرم مرد ہو، اور اگر ان دونوں میں سے کبھی کوئی ضرورت پڑے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تم پردے کی آڑ سے ان سے کچھ پوچھو۔ یہ اسلام کا دستور، یہ اسلام کا تصور اور یہ پردے کا حکم ہے۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر اگر ایسا پردہ آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین عرش عظیم سے اور اللہ اپنے عرش معلیٰ سے ایسا حکم نافذ فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی خوش کر دے گا، اور ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین اس پر ان کو اس بات پر تسلی دے دے گا۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سب سے پہلے رب العالمین کی قرآن مجید کی تعلیمات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وتیرے کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اللہ رب العالمین نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جتنی ہماری خرابیاں ہیں، جتنے ہمارے کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو درگزر فرما کر آج سے اللہ رب العالمین ہم عہد کریں کہ ہم بار الہ ہم تجھ سے ان دو ہی چیزوں سے اللہ رب العالمین تجھ سے ہم سوال کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر کبھی قرآن کے خلاف سازش، کبھی اسلام کے خلاف سازش، کبھی مسجد کے خلاف سازش، کبھی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی کردہ اللہ کے گھر کے تعلق سے سازش، کبھی شریعت اسلامیہ کی بنائی ہوئی طلاق ثلاثہ پہ سازش۔ تو یہ سازشیں، یہ مکر و فریب ہمیشہ رہیں گی جب ہم اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کو عملی طور پر ہم وہ جامہ پہنائیں گے اور وہ عمل کر کے دکھائیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین ہمارا مددگار ہوگا۔ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اور بالخصوص ہمارے ملک کے اندر اللہ رب العالمین جس طریقے سے اس مسئلے پر اللہ رب العالمین جو کوہرام برپا ہے، رب کریم تو اپنے رحم و کرم کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کوہرام کے اندر تو نرمی پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری مسلم بہنوں اور ہمارے ملک کے اندر کونے کونے میں جس علاقے میں ہماری بہنوں کے اوپر یہ الزامات اور یہ اس طریقے سے ان کے اوپر پریشانیاں ہیں، رب کریم تو اپنے رحم و کرم کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عملی طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ ہمیں جو مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑی بیماریوں کے شکار ہیں، اللہ انہیں مکمل طریقے سے شفا یابی نصیب فرما دے۔ جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں مومنہ، اللہ رب العالمین تو انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک بر الرحیم۔